میں اگر 2013 کے بعد اپنے خلاف شروع ہونے والی منظم سازش کی کہانی بیان کروں تو بہت وقت لگے گا۔ اس کا آغاز اگست 2014 کے طویل دھرنوں سے ہوا اور اس کا پہلا مرحلہ 28 جولائی 2017 کو ختم ہوا، جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح واٹس ایپ کالز کی گئیں، کس طرح ایک JIT کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی واٹس ایپ پر، کس طرح اس JIT کی نگرانی کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بٹھایا گیا، کس طرح مجھے سسلین مافیا اور گاڈ فادر کی گالیاں دی گئیں، کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کارروائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسٹس نے فریولس یعنی فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا، کس طرح ایک جج نے خود درخواست گزار کو پیغام بھیجا، آپ جانتے ہیں میں جسٹس کھوسہ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے پاس آؤ۔ پھر کس طرح نیب کو 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم ملا اور کس طرح سزائیں دی گئیں، اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جج جس نے مجھے سزا دی تھی، اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج، احتساب عدالتوں پر وہ خود ہی مانیٹر بن کر بیٹھ گیا۔ کس طرح مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمکیاں دی گئیں۔ پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی جو خطے میں سب سے مستحکم تھی؟ ہماری کرنسی سب سے مضبوط تھی، اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا جو عالمی برادری کا ایک معزز رکن تھا؟ اور میرے بھائی اور بہنوں، آج میرے دل اور دماغ میں یہ سوال انگارے کی طرح سلگ رہا ہے کہ آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ نے ایسا کیا گناہ کیا کہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید، مجھ سے بھی زیادہ سنگین سزائیں دی گئی؟ کیوں آپ کو تاریخ کی سب سے خوفناک مہنگائی کا لقمہ بنا دیا گیا؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے کیوں 3 اور 4% کی مہنگائی کو کیوں 40% تک پہنچا دیا گیا؟ آپ کو جو روٹی 5 روپے کی مل رہی تھی ہمارے زمانے میں، جو 4 روپے کی یا 5 روپے کی مل رہی تھی، وہ کس نے 20 اور 25 روپے تک پہنچا دی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو جو چینی 50 روپے کلو مل رہی تھی وہ 250-300 تک کون لے کر گیا؟ ذرا بتائیں مجھے، یہی تو میرے سوالات ہیں اور یہی میں روز پوچھتا ہوں۔ مجھے سزا دینی تھی، دے لی، لیکن آپ کا آٹا، آپ کی دالیں، آپ کی سبزی، آپ کی دوائیں کس نے چھین لی؟ میں طویل عرصہ جیل میں رہا، اپنی بیٹی کے ہمراہ سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، الزامات تھوپے گئے، گالیاں کھائیں، کردار کشی ہوئی، لیکن میرے یہ زخم ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی میت کو کندھا نہ دے سکا، میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا، میں زندگی کے ہر لمحے میں سہارا دینے والی اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکا جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں یہ غم برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ آج بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق دے